بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ طب نبوی کا ایک کورس واٹس ایپ پہ ڈاکٹر ذکی ہاشمی کے لیکچرز سے کچھ پوائنٹس نوٹس ہیں، وہ اپنی ترتیب سے میں آڈیوز میں انشاءاللہ ان پوائنٹس کو میں پڑھتی ہوں۔ سب کے لیے فائدہ مند ہے، زیادہ سے زیادہ اس کو شیئر کریں اور اپنے پاس سیو کریں، انشاءاللہ بہت فائدہ ہوگا۔ یہ ابن القیم الجوزی کی کتاب سے پڑھا رہی ہیں۔ ابن القیم الجوزی امام ابن تیمیہ کی کم عمر اور ہونہار شاگرد ہیں۔ سن 691 ہجری میں دمشق میں پیدا ہوئے۔ نام محمد، کنیت ابو عبداللہ، لقب شمس الدین عرف ابن القیم۔ ان کے والد دمشق کے مدرسہ جوزیہ کے قیم یعنی ناظم تھے، اسی لیے لوگ ان کو ابن القیم کہتے تھے۔ 21 سال کی عمر میں ابن القیم تعلیم حاصل کر چکے تھے۔ پڑھانے کے ساتھ حصول علم کا سلسلہ بھی جاری رکھا۔ پھر اصول انہوں نے کیا اختیار کیا؟ نمبر 1، علم کا کوئی اختتام نہیں، یہ کبھی مکمل نہیں ہوتا۔ نمبر 2، بہترین استاد بننے کے لیے عمل اور علم دونوں کا ساتھ چاہیے۔ پھر طب نبوی سے نچوڑ جو انہوں نے بیان کیا ہے، اس میں کی پوائنٹس ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ طریقہ علاج بتایا ہے جو آج تک کسی ڈاکٹر، معالج یا حکیم نے نہیں بتایا۔ بہت سی بیماریوں کی تہ میں جنات یا شیاطین ہوتے ہیں، ان کا واحد علاج اللہ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتا دیا۔ شیطان ایک غیر مادی، روحانی یا اسپریچول چیز ہے۔ اس کا اثر چونکہ روحانی ہوتا ہے، اس لیے علاج بھی روح کا ہونا چاہیے، جس کا سب سے بڑا ذریعہ سورس جو ہے وہ قرآن یا حدیث ہے۔ طب نبوی کا ایک بڑا حصہ پرہیز جو ہے وہ حفاظتی تدابیر اور حفظان صحت پر مشتمل ہے۔ طب نبوی میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک ماں سے کہیں زیادہ کیئر کرتے ہوئے نظر آتے ہیں ہمیں۔ طب نبوی میں ہمیں کاموں کی لاجکس اور ریزننگ ملیں گی، لیکن ایمان والا وہ ہے جو لاجکس نہ مانگے۔ ہمارا طرز خوراک ہماری کمزوریوں اور بیماریوں کا باعث ہے۔ ہمیں سنتوں پر عمل کر کے اور پھیلا کر ان سے چھٹکارا پانا ہے۔ مختلف بیماریوں کے لیے مختلف دم ہوتے ہیں۔ دم کے لیے اوقات بھی مقرر ہوتے ہیں جو آپ کو ہر قسم کی تکلیف، جادو اور شیطانی بیماریوں سے بچاتے ہیں۔ اس کے بعد آ جاتی ہیں دل کی بیماریاں۔ دل کی بیماریاں کون کون سی ہیں؟ شک، حسد اور شہوت کی بیماری۔ شک دل کی سب سے بڑی بیماری ہے جو منافقت سے آتی ہے، لہٰذا شک کو دل سے نکال دیں۔ شک جو ہے وہ کن کن چیزوں کا باعث بنتا ہے؟ تعلقات کی خرابی کا باعث بنتا ہے اور گھروں کی بربادی و اجڑنے کا باعث بنتا ہے۔ ہر بیماری کی دوا اور علاج موجود ہے۔ بہترین علاج اللہ کا کلام اور سنتیں ہیں۔ دعا اور دم کا سہارا کبھی نہ چھوڑیں۔ تکلیف اور بیماری کے طریقہ علاج کے لیے بھی صلاۃ استخارہ اور صلاۃ حاجت ادا کر سکتے ہیں۔ سر درد کا علاج کیا بتایا ہے انہوں نے؟ انگوٹھا اور انگلی کے درمیان کا مسل جو سخت ہوتا ہے اس کو زور سے دبائیں، اور اگر ایک سائڈ پر درد ہے تو اس سائڈ کے مسل کو دبائیں، تو 5 منٹ تک تو یہ عمل کریں، انشاءاللہ سر کا درد غائب ہو جائے گا۔ بیماریوں کا علاج وجوہات دیکھ کر کرنا چاہیے، اور طب نبوی پڑھ کے انشاءاللہ آدھے ڈاکٹر تو بن جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ سب کو بہترین طریقے سے علم سیکھنے، عمل کرنے اور دوسروں تک پہنچانے کا ذریعہ بنائے، آمین ثم آمین۔ اس کے بعد یہ دوسری نوٹس ہیں، انسانی جسم کی امراض۔ اس میں بیماریوں کی مختلف اقسام بتائی ہیں، پھر ان کا علاج بھی بتایا ہے۔ پیدائشی بیماریاں یا محرومیاں جیسی آنکھوں کا نہ ہونا یا کسی عضو کی کمی بیشی کا ہونا۔ مستقل بیماریاں جیسے شوگر، بلڈ پریشر، کینسر وغیرہ۔ بیماریوں کو ٹھیک کرنے کے طریقے کیا ہیں؟ یعنی اس طرح حفاظت کے بیماری کنٹرول رہے۔ حفظان صحت کیا بتائیے؟ حفظان صحت مناسب وقت پر ایک ہی وقت میں کھانا، بھوک سے کم کھانا، مناسب مقدار میں کھانا، بیمار ہونے سے پہلے حفظان صحت کے اصول اختیار کرنا، موسم کی مناسبت سے اپنے لباس، خوراک میں احتیاط کرنا، مرض اور اذیت کا تدارک۔ وہ کیسے ہوگا؟ اذیت مرض میں بیماری کا علاج کرنا۔ اذیت جیسے تھکان، فٹیگ ہو جاتی ہے، بھوک پیاس جو انسان کو پریشان کرتی ہے،
تو اذیت کے تدارک کے لیے جسم کی ان ضروریات کو پورا کرنا۔ مواد فاسدہ وہ کیا ہیں؟ ایسا مواد جن سے بیماریاں پیدا ہوتی ہیں، جیسے پھوڑے، پھنسیاں، قے کا روکنا، پسینے کا نہ آنا۔ پسینہ ضرور آنا چاہیے، تبھی جسم کا حق ادا ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے بیمار اور مسافر کو روزہ چھوڑنے کی اجازت دی ہے۔ پرہیز علاج سے بہتر ہے۔ اس کے بعد اگلا پوائنٹ ہے، ہیڈنگ ہے احتباس و استفراغ۔ احتباس و استفراغ۔ احتباس اس کا روٹ ورڈ ہے حاباسین، اس کا مطلب ہے رک جانا، اور استفراغ اس کا روٹ ورڈ ہے فاراغین، اس کی میننگ ہے نکال دینا۔ جسم انسانی بہت زیادہ خارج کرنے اور روکنے سے بیمار ہو جاتا ہے۔ پھر اس آڈیو میں 10 اہم نکات بتائے ہیں جسم انسانی کی ضرورت۔ خون کا جوش مارنا، ہیجان دم جسے کہتے ہیں، جیسے غصہ کرنا، زخمی ہونا، بلڈ پریشر، کولیسٹرول وغیرہ۔ پھر جوش منی یا ہیجان منی، جیسے جنسی انتہا پر منی کا اخراج ہونا، غسل واجب ہو جاتا ہے اس میں۔ وقت پر شادی کرنا مناسب ہے، نکاح کے علاوہ تمام طریقے حرام ہیں۔ اس کے بعد اگلی ہیڈنگ ہے پیشاب کی شدت۔ مناسب وقت میں یورین کو پاس کر لینا چاہیے، روکے رکھنے سے بیماریاں پیدا ہوتی ہیں۔ پھر قضائے حاجت ہو تو فوراً کر لینی چاہیے۔ گیس کا رک جانا یا خارج ہونا، قے کا آنا، روکے رکھنے سے یہ بیماریاں پیدا ہو جاتی ہیں۔ نیند کی شدت میں اس کو چاٹ کر دینا، بھوک کی شدت، پیاس کی شدت، ان 10 چیزوں پر کنٹرول کر کے خود کو بیماریوں سے بچایا جا سکتا ہے۔ پھر اس کے بعد ہے، اس میں انہوں نے پہلی آڈیو میں جو پوائنٹس بتائے تھے جس میں انسانی کے امراض کے حوالے سے، جس میں انسانی میں 2 طرح کی مرض پائے جاتے ہیں۔ اندھے پر کسی طرح کی ادائیگی فرض نہیں ہے، اسی طرح سے ٹانگوں سے محروم ذمہ داری نہیں اس پہ، اور اسی طرح بیمار پر بھی کوئی ذمہ داری نہیں۔ تو اس میں 2 باتیں آ جاتی ہیں کہ اندھے پر ادائیگی فرض کس قسم کا فرض، یعنی اس کی آنکھوں سے متعلق جو فرائض عائد ہوتے ہیں، تو اب اس کے بارے میں اس سے باز پرس نہیں ہوگی، کیونکہ آنکھوں سے چل کر مسجد جا سکتا تھا، اب اسے لے جانے والا کوئی نہیں، تو اس پر باجماعت نماز کی باز پرس نہیں ہوگی۔ اسی طرح سے جس کے ساتھ جو بھی کمی بیشی ہے یا کوئی بھی اس کے اندر کوئی نقص ہے، جسمانی مرض ہے، تو اس کے حوالے سے اس کے بارے میں جو کہ مستقل اس کا حصہ ہے، بیماری کا حصہ ہے، تو اس کے بارے میں اس کی باز پرس نہیں ہوگی۔ اس کے بعد یہ علاج نبوی کے انداز اور طریقے۔ اس میں سنت نبی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رات کا کھانا سونے سے 3 گھنٹے پہلے تناول فرماتے تھے۔ علاج نبوی کے انداز اور طریقے کیا ہیں؟ پہلا طریقہ یہ بتایا ہے کہ علاج بالادویہ یعنی دواؤں کے ذریعے سے علاج کرنا۔ دوسرا طریقہ بتایا ہے کہ علاج بالادعیہ یعنی دعا سے، دعا، جھاڑ پھونک، دم اور روحانی طریقے سے علاج کرنا، اس سے مرض کو دور کرنا۔ پھر تیسرا طریقہ ہے علاج بالامرین یعنی دعا اور دوا دونوں چیزوں کے ذریعے سے علاج کرنا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت سی چیزوں کا علم دیا گیا، انہی میں سے ایک بیماریاں اور ان کی وجوہات کا علم بھی ہے۔ کوئی بھی ڈاکٹر یا طبیب ان وجوہات کا علم نہیں رکھتا، وہ محض بیماری کی علامات سے اس کا اندازہ لگاتا ہے۔ لہٰذا جو چیز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بتا رہے ہیں، یہ وہ چیز ہے جو ہماری صحت کی نگرانی کرے گی۔ مثال کے طور پر کھانے سے پہلے ہاتھ دھونا، سبزیوں، پھلوں اور باقی تمام چیزوں کو کھانے سے پہلے دھو کر استعمال کرنا وغیرہ۔ سنت کے مطابق غذا کے استعمال سے نہ تو موٹاپا آ سکتا ہے اور نہ ہی کمزوری ہوگی انشاءاللہ۔ ہمیشہ خالص غذا کی طرف توجہ رکھیں اور بھوک رکھ کر کھائیں۔ کبھی اپنے آپ کو کسی بھی غذا کا پابند نہ بنائیں، جو چیز ملے اللہ کا شکر ادا کر کے کھائیں۔ کدو، شلجم، ٹنڈے، بھنڈی، توری، جنہیں ہم عموماً کھانا پسند نہیں کرتے، بہترین اینٹی کینسرین سبزیاں ہیں یہ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس چیز کو بہت دل چاہے کبھی کبھار کھا لینے میں کوئی حرج نہیں۔ بخار کے علاج کے متعلق ہدایات نبی ہیں۔ بخار سے متعلق احادیث نبی اس کے مفہوم بتایا ہے کہ بخار یا تیزی بخار جہنم کی لپٹ ہے، اسے دور کر دو، پانی کے ذریعے چھینٹے مارو، وضو سے، غسل، کسی بھی طریقے سے، بخاری مسلم کی حدیث ہے یہ۔
اس کا مفہوم بتایا ہے میں نے۔ جب تم میں سے کوئی بخار زدہ ہو تو مبتلا بخار پر ٹھنڈے پانی کی چھینٹ دے جائے 3 دن تک، صبح کے وقت صبح سویرے۔ پانی کا استعمال ہر بخار کی نوعیت، مریض کی حالت اور عمر کو دیکھ کر اس کے مطابق کیا جائے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب بخار ہوتا تو پانی کا مشکیزہ طلب فرماتے اور اسے سر پر اونڈیل کر غسل کر لیتے۔ حدیث کا مفہوم ہے، ایک شخص نے بخار کو برا بھلا کہا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بخار کو گالیاں نہ دو، یہ تو گناہوں کو ایسا دور کر دیتا ہے جیسے بھٹی میں لوہے کا زنگ تپنے سے دور ہو جاتا ہے۔ سبحان اللہ۔ یعنی بخار گناہوں کی وجہ سے نہیں بلکہ گناہوں کی بخشش کے لیے آتا ہے۔ اللہ اکبر۔ اللہ تعالیٰ نے کتنا کتنا ہمارے لیے آسانیاں کی ہیں کہ دنیا میں ہی ہماری گناہوں کی بخشش کا ذریعہ بھی بنا دیا بخار کو، بیماریوں کو۔ اسہال یعنی ڈائریا کا طریقہ علاج، یہ کیا ہے؟ حدیث کا مفہوم ہے، ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ ایک شخص رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور اپنے بھائی کے پیٹ کی تکلیف کی شکایت کی، تو آپ نے اسے شہد پلانے کا حکم دیا۔ 3 سے 4 مرتبہ واپس آ کر مسلسل یہی شکایت کرتا رہا کہ کوئی فائدہ نہیں ہوا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تیرے بھائی کا پیٹ جھوٹا ہے۔ ایک اور جگہ الفاظ ہیں، اسے فساد ہضم ہو گیا، یعنی اس کا معدہ خراب ہے۔ یعنی اصل مسئلہ یہ ہے کہ تشخیص غلط ہے۔ شہد تو غیر معمولی منافع کا حامل ہے۔ شہد قدرتی اینٹی بائیوٹک اور ملٹی وٹامن ہے، جراثیم کش اور ضرر رساں ہے، اس کے کوئی سائیڈ ایفیکٹ نہیں ہے، الرجی کے لیے قوت مدافعت دیتا ہے، اینٹی ہسٹامائن ہے۔ اگر کسی کو شہد کھانے سے سینے میں یا معدے میں جلن ہوتی ہے تو وہ 1 چمچ شہد 1 چمچ سرکہ یعنی انگور یا سیب کا سرکہ ہو 1 گلاس پانی میں ملا کر لیں۔ شہد تمام بیکٹیریا کو مارتا ہے۔ شہد گرم پانی میں ملا کر پینے سے قبض دور ہو جاتا ہے، جبکہ ٹھنڈے پانی میں ملا کر پینے سے بلڈ پریشر اور خون کی گردش کو کنٹرول کرتا ہے۔ شہد شوگر لیول کو بڑھاتا ہے۔ شہد کو ڈائریکٹ کھانا گلے کی خراش، ٹونسلز کے لیے بہت مفید ہے اور آنتوں کے کیڑے بھی مارتا ہے۔ گرمی کے موسم میں شہد پانی میں ملا کر اور سردیوں میں ڈائریکٹ لینا چاہیے۔ شہد بہترین حفظان صحت کی چیز ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم 2 شافی دواؤں سے شفا حاصل کرو، شہد اور قرآن سے۔ پھر اس کے بعد تعاون کا علاج اور اس سے پرہیز و احتیاط میں آپ کی ہدایت صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ہدایت فرمائی ہے، اس کا طریقہ علاج بتایا ان تمام آڈیوز میں۔ چوہوں کے ذریعے پھیلنے والی بیماری کو تعاون کہتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تعاون کو ایک بڑا عذاب قرار دیا۔ تعاون ایک وبائی مرض ہے، اس کی ایک دعا بھی ہے نا، اللہم انی اعوذ بک من اللہم انی اعوذ بک من سیء الاسقام، اس میں تعاون کا ذکر بھی آ جاتا ہے اور جزام کا بھی، برس کا بھی ذکر آ جاتا ہے۔ اس طرح سے وہ دعا ہے، مجھے یاد نہیں آ رہی اس ٹائم۔ اچھا، اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے علاقوں سے جہاں یہ وبا پھوٹ گئی ہو اس سے نکل بھاگنے کو منع فرمایا، اور اسی طرح ایسے علاقے جہاں یہ وبا موجود ہو اس طرف داخلے سے بھی منع فرمایا، یعنی آمد و رفت کو روک دیا جائے تاکہ بیماری باہر نہ نکلے۔ جیسے ہمارے ہاں ابھی لاک ڈاؤن ہوا تھا، کرونا جب پھیلا تھا، یہ وبائی مرض تھا، ظاہر ہے ایک سے دوسرے کو لگ رہا تھا، تو اس وجہ سے لاک ڈاؤن پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بھی جب یہ اس طرح سے وبائی مرض پھیلتے تھے تو لاک ڈاؤن ہو جاتا تھا، کیا جاتا تھا۔ استسقاء، اس استسقاء کے علاج میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہدایت۔ استسقاء پیٹ میں پانی بھر جانا، اس میں پیٹ کی جھلی میں پانی جمع ہو جانے کی وجہ سے پیٹ پھولنا شروع ہو جاتا ہے۔ اورینا اور اکل کے لوگوں کا ایک گروہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا، ان کو پیٹ میں پانی بھرنے کی تکلیف ہو گئی تھی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر تم اونٹوں کا دودھ اور ان کا یورین استعمال کرتے تو مفید ہوتا۔ انہوں نے ایسا ہی کیا اور تندرست ہو گئے۔ ایسائٹس اور ڈائلسس کے لیے بیحد مفید علاج ہے۔ اللہ کے حکم سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ طریقہ علاج بتایا، لہٰذا بغیر گھن اور کراہیت کے یہ استعمال کرایا جائے۔ اگر ہمیں یہ سن کر کراہیت آتی ہے تو اپنے ایمان کا جائزہ لینا چاہیے۔ اگر دودھ تازہ ہو تو بغیر ابالے اونٹ کے پیشاب میں ہم وزن مکس کر کے دیں، بے شک مریض کو نہ بتایا جائے۔ ادویات کی صورت میں نامعلوم ہم سور کی چربی، ہارمون اور کیا کچھ انجانے میں بغیر کراہیت کے استعمال کر جاتے ہیں۔
اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں سنتوں پر عمل کرنے کی توفیق اور رہنمائی عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔ پھر اس کے بعد ایک آڈیو میں آپ نے بتایا کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے کھانے پینے کے طریقہ علاج میں اس کی یہ نوٹس ہیں۔ سونے سے 3 گھنٹے پہلے تک کھانا پینا چھوڑ دینا چاہیے۔ سنگل دوا سے علاج کروائیں، اس ڈاکٹر سے علاج کروائیں جو سنگل دوا سے علاج کرنا جانتا ہو۔ ایک بیماری کو ایک دوا کے ساتھ دور کرنا جانتا ہو۔ اگر ضرورت پڑے کہ 2 سے 3 4 بیماریاں ہوں تو دوا کو ڈیفرنٹ ٹائمنگز کے ساتھ آپ کو دیں، ایک وقت میں 2 دوائیں مکس کر کے نہ دیں۔ دوا بھی سنگل ہو اور لی بھی مختلف اوقات میں جائے۔ اگر 2 سے 4 تکالیف ہیں، مثلا پیٹ میں بھی درد ہے، آرتھرائٹس کی اللہ نہ کرے آپ مریض ہیں، کھانسی بھی ہو گئی ہے، فلو بھی ہو گیا ہے ساتھ میں، اب کیا کریں؟ ایک ہی دوا کھا لیں گے تو آپ کو ظاہر ہے کہ 2 سے 3 دواؤں کی ضرورت پڑے گی، مگر ان کو فرق اوقات میں لے سکتی ہیں۔ ایک وقت میں ایک دوا کا استعمال سنت ہے اور کمپاؤنڈ میڈیسن سنت کے اگینسٹ ہے، اس کا ہمیں خیال رکھنا چاہیے۔ اچھا، اس کے بعد جو ہے وہ نیکسٹ پوائنٹس ہیں آڈیو کے، یہ میں نے تقریباً 5-6 آڈیوز کی میں نے نوٹس پڑھے ہیں، کی پوائنٹس پڑھ رہی ہوں تاکہ سب کے لیے ایک ہی آڈیو میں سب چیزیں مل جائیں ایک ہی وقت میں۔ بادی پن اور گیسٹرک پرابلم میں تازہ میتھی کا قہوہ استعمال کریں۔ پھٹے ہونٹوں کے لیے دودھ ضرور پئیں، قدرتی بلائی لگائیں اس میں۔ اس کے علاوہ 1 ٹیبل اسپون شہد، 1 ٹیبل اسپون سرکہ پھلوں کا، اس کو 2 ٹیبل اسپون عرق گلاب اس میں ملا لیں اور رات سوتے وقت ہونٹوں، پاؤں، ہاتھوں پر، چہرے پر لگائیں۔ 3 دن میں تمام خشکی، کھردرا پن اور کریکس سب ٹھیک ہو جائیں گے اور اسکن بالکل ہی بیبی اسکن کی طرح ہو جائے گی۔ رنکلز، بلیک ہیڈز اور وائٹ ہیڈز کا بھی مسئلہ حل ہو جائے گا اس میں۔ منہ سے بدبو آئے تو 1 بوتل میں پھلوں کا سرکہ اور شہد ملا کر رکھ لیں اور استعمال کریں۔ یہ دانتوں کی چمک، مسوڑوں سے خون یا سوجن، ماؤتھ السر سب کے لیے مفید ہے۔ جن کو دودھ بلغم کرتا ہے وہ اس میں دار چینی کا 1 ٹکڑا اور بڑی الائچی کے چند دانے ڈال کر ابال لیں، پھر اس کو بعد پئیں۔